لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، جلالی ذریت بالکل حواس باختہ ہو چکی ہے، بیچارے آخری سانسیں لے رہے ہیں، جواب تو ہے نہیں ان کے پاس۔ ڈاکٹر جمال الجلالی اینڈ کمپنی اب بے حاصل جواب دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ فسق یزید پر تواتر لفظی نہیں، تواتر معنوی ہے، کیونکہ یہ جاہل ہیں، جواب تو ہے نہیں ان کے پاس، بس اپنی جہالتوں کو چھپانے کے لیے ایسے ہیلے اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں اب تواتر معنوی کے دعوے کے ابطال کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے تواتر کے بارے میں سن لیں کہ تواتر لفظی اور تواتر معنوی میں کثرت اور تعداد کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوتا، چاہے لفظی ہو چاہے معنوی ہو، دونوں میں تعداد روات میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دونوں میں یہ ضروری ہے کہ ایسی جماعت ہو جس کا جھوٹ پر اتفاق ممکن نہ ہو عقلاً۔ اس بات میں کوئی فرق نہیں۔ فرق جس بات کا ہے اب وہ سمجھیں۔ تواتر لفظی میں الفاظ کا متفق رہنا ہر راوی کے پاس ضروری ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کثیرہ جو خبر کو چلا رہی ہے اس جماعت کثیرہ کے الفاظ متفق ہوں۔ مثلا کسی نے کہا فلاں صاحب فلاں دن داتا دربار پر حاضر تھے، دوسرے نے بھی یہی کہا، الفاظ کہے فلاں صاحب فلاں دن داتا دربار پر تھے، حتیٰ کہ اتنا جماعت ان الفاظ کو ذکر کرے کہ جس کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً ناممکن ہو، تو اب یہ تواتر لفظی ہوگا کیونکہ الفاظ میں اتفاق ہے۔ اب اگر کچھ یہ کہتے ہیں جن کی تعداد کم ہے اور وہ تواتر کی نہیں بنتی، وہ کہتے ہیں فلاں صاحب فلاں دن داتا دربار پر تھے، دوسرا کہتا ہے میں گزر رہا تھا فلاں شخص کو فلاں دن داتا دربار پر کھڑے دیکھا، تیسرا کہتا ہے میں کھانا کھا رہا تھا تو اچانک میری نظر اٹھی، یعنی لنگر شریف کھا رہا تھا داتا دربار پر، کہ فلاں بندہ داتا دربار پر وضو کر رہا تھا۔ اب یہ الفاظ تو مختلف ہیں لیکن معنوی قدر مشترک یہ ہے کہ فلاں شخص داتا دربار پر اس دن تھا، ٹھیک ہے، لہذا یہ تواتر معنوی ہے۔ تواتر معنوی اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ الفاظ متواتر نہیں، معنی متواتر ہے کہ جی وہ بندہ داتا دربار پر بالیقین تھا، یہ متواتر ہے۔ کسی نے کہا میں وہاں سے گزر رہا تھا، کسی نے کہا میں نے وہاں پر بیٹھے نظر اٹھی میں نے دیکھا، کسی نے کس الفاظ کے ساتھ بھی کہا، لیکن معنی میں متفق ہیں جی داتا دربار پر فلاں شخص کو ہم نے دیکھا۔ یہ جو کچھ میں نے آپ کو سنایا ہے یہ سب کا سب مسلم الثبوت اور شرع فواتح الرحموت میں ہے۔ مسلم الثبوت میں مسئلہ ہے کثرت الاحاد المتفقۃ معنی ولو التزاما توجب العلم بالقدر المشترک وهو التواتر المعنوی، یعنی خبر تو ایک ایک کی ہے جس کو خبر واحد کہتے ہیں، لیکن کثرت ان کی مطلب وہی کثرت والی بات آ گئی جو سید امام الغیرت نے فرمائی تھی، دوسرا متواتر کی شرائط میں بیان بھی فرمایا تھا کہ جو کثرت ادھر مطلوب ہے وہی کثرت یہاں مطلوب ہے، جو معنی میں متفق ہوں، چاہے التزامی ہو چاہے معنی مطابقی ہو چاہے تضمنی ہو، جس طرح کا ہو، لیکن معنی ملنا چاہیے، تو یہی اصطلاح کے اندر تواتر معنوی ہے۔ آگے جس طرح کے کہتے ہیں حاتم طائی کے قصے اس کی عطاؤں میں، اب ظاہر بات ہے قصے ایک الگ خبر واحد کے ساتھ ہیں، لیکن اگر ان سب باتوں کو ملاؤ تو ایک معنی میں اتفاق ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ سخی تھا، مال خرچہ کرتا تھا، اس بات پر سب کا اتفاق۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے الازہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ کتاب لکھی ہے، اس میں صرف متواتر احادیث کو انہوں نے جمع فرمایا ہے۔ اس کے شروع میں لکھ رہے ہیں کہ ہر حدیث میں وہ ذکر کر رہا ہوں جس کے کم از کم فرما رہے ہیں کیا 10 صحابہ راوی ہوں گے، 10 صحابہ۔ یہاں پر ایک بات کی طرف بھی غور فرمائیے، ایک ہیں افراد، ایک ہیں خصائص، ایک ہے کثرت افراد کے اس سے یقین حاصل ہوگا جب اتنی جماعت ہو کہ عقلاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو، یہ کثرت افراد کی بات ہوتی ہے۔
بعض اوقات افراد کم ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خصائص اور صفات عالیہ اتنا زوردار مضبوط طریقہ سے وہ پائی جاتی ہیں کہ گویا حقیقتاً ان کی تعداد میں تو وہ افراد والی کثرت نہیں، لیکن خصائص کی وجہ سے وہ افراد والی کثرت حکماً ان میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً 10 مبشرہ صحابہ ہیں، یہ 10 بندے جمع ہو جائیں اتفاق کرنے کسی بات پر کہ یار ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا یا یہ چیز ہم نے دیکھی۔ اب اگرچہ تعداد تھوڑی ہے لیکن خصائص اور صفات ان کے اتنا عالی ہیں کہ 10 صحابہ کا محال ہے، عقلاً محال ہے کہ وہ جھوٹ پر متفق ہوں۔ لہذا اب وہ جو روایت کریں گے وہ متواتر بن جائے گی، کثرت افراد سے بھی بن جائے گی اور کثرت خصائص سے بھی بن جائے گی۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ تعداد اتنی ہو، چاہے تعداد حقیقی ہو یا حکمی ہو، کثرت خصائص کے لحاظ سے ہونی چاہیے ضروری۔ اب یہ بات علمی یتیم اندھے ڈاکٹر جلالی اینڈ کمپنی، جن کی جہالت آپ سب کے سامنے ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کا اتنا علم بھی نہیں ہے کہ فسق پر جو دعویٰ کر رہے ہو تواتر مانوی کا، اتنا شعور نہیں رکھتے کہ روایتیں بھی اتنی تو دکھا دیں۔ روایت تو ایک بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تواتر مانوی کا تو تب دعویٰ ثابت ہو۔ صحابہ کی تعداد امام جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں کم از کم میں 10 صحابی راوی ہوں گے جس روایت کو میں نقل کروں گا، تو یہ تو تابعین 10 سے بھی زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ ان میں تو کثرت خصائص بھی پائی جاتی ہے جو ان میں اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی صحابہ کرام میں کثرت خصائص ہے۔ تو لہٰذا کم از کم 10 سے بھی زیادہ تعداد ہو تابعین کی جو یزید کے فسق کو روایت کرنے والی ہو، ان کا مشاہدہ ہو کہ جو یہ کہتے ہیں یزید نماز چھوڑتا تھا، زنا کرتا تھا، یزید شراب پیتا تھا، اتنی بڑی جماعت ہو کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو، چاہے اخبار آحاد ہوں لیکن ان سے یہ یقین حاصل ہو جو متواتر سے حاصل ہوتا ہے، اتنا کثیر راوی ہوں اس کے، ہے متواتر مانوی۔ اب یہ تو بات ہے تواتر کی، اب چیلنج ہے تمہیں۔ تواتر تو دور کی بات ہے، تواتر تو ڈاکٹر جلالی سمجھانے بیٹھا تو اصول الشاشی میں مشہور اور متواتر کی تقسیم کو ایک کر بیٹھا۔ بہرحال تمہیں چیلنج ہے، 2 روایات صحیح سند کے ساتھ پیش کرو۔ شرط کس چیز کی لگا رہا ہوں؟ صحیح سند کی۔ جو چیلنج ہے تمہیں، پوری جمل جلالی خود اپنا زور لگا لے، اس کی ذریت زور لگا لے، 2 روایات پیش کرو صحیح سند کے ساتھ۔ یہ مر تو جائیں گے، کبھی نہیں پیش کر سکتے، متواتر کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ تم دکھا ہی نہیں سکتے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ ڈاکٹر میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ کیا فدی کا شوربہ۔ آج تک ہم نے جو دعویٰ کیا اس بات کا ہر حوالہ دیا، تمہارے اوپر جو ہم نے گرفت کی اس پر تمہارے کلپ چلا کر تمہارا رد کیا۔ مسلم الثبوت میں تو یہ لکھا ہوا ہے کثرت الاحاد المتفقۃ فی معنی، کثرت آ گیا، کثرت الاحاد المتفقۃ فی معنی، اخبار احاد اتنا ہوں کہ ان سے یقین حاصل ہو، تواتر کی حد کو پہنچیں، پھر لفظ مختلف ہوں، معنی ایک ہو، پھر تواتر مانوی بنے گا۔ اور تم صرف ایک دکھا دو مگر صحیح تو نے کہا ہے کہ تو روایت کی تحقیق پیش کرے گا نا، کر نہ پیش، ایک صحیح روایت تیرے پاس ہے تو پیش کر۔ لوگوں کو کہتا ہے کہ جی میں پیش کروں گا، بڑا عرصہ ہو گیا تو پیش کر۔ اس لیے تمہیں کہتا ہوں ڈاکٹر جاہل کٹے سنو، تفتزانی علیہ الرحمہ نے جو یہ کہا ہے کہ یزید کا امام پاک کو قتل کرنا اگرچہ تواتر لفظی نہیں تواتر معنوی ہے، اخبار آحاد ہیں لیکن معنی میں متواتر ہیں، تفتزانی علیہ الرحمہ کے اس دعویٰ کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ جمل جلالی جاہل یہ ہے النبراس، کیا فرماتے ہیں علامت فرہاروی رضی اللہ تعالی عنہ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، یعنی جو تفتزانی نے دعویٰ فرمایا ہے اس کا انکار کیا ہے بعض علماء نے، ومنہم الامام الغزالی وقالوا لم يثبت هذا اصلا، یزید کا امام پاک کو قتل کرنے پر راضی ہونا یا قتل کرنا اصلاً ثابت نہیں ہے، بالکل ہی ثابت نہیں ہے، تواتر کہاں سے آ گیا؟ بے شرم بے غیرت ڈاکٹر جمل جلالی
کچھ شرم نہیں آتی تجھے؟ یہ الفاظ چیخ چیخ کر دعوی تواتر کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، تو تجھے کیسے شرم آئے گی؟ تو بے شرموں کا سردار ہے ڈاکٹر، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ اب بتاؤ، تفتزانی کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگلے، امام کمال ابن ابی شریف محدث ابن حمام کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں لعل هذا بالنسبة للاطلاع الشارعي واما نحن فلم يخرج عندنا عن حد الشهرة الى التواتر۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات عوامی شہرت سے بھی ابھی تک نکلی نہیں ہے، اسی لیے نخبہ میں شہرت عامیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ موضوع جھوٹی روایت بھی عوام میں مشہور ہو جاتی ہے۔ مرتضی زبیدی حسینی سید ہیں، حسینی سید، وہ بھی تفتزانی کا رد سخت ترین الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انظر هذا کلام من هذا المحقق ما انه من کبار ائمۃ الشافعیہ، یہ احیاء علوم الدین کی شرح ہے جو ان کی اتحاف سعادت المسلمین، اس میں فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا دیکھو تو صحیح، تنزیہ طور پر کہہ رہے ہیں دیکھو تو صحیح، انظر هذا الکلام، اس کلام کو دیکھو تو صحیح، اس محقق کی طرف سے، باوجود اس کے کہ یہ کبار ائمہ شافعیہ میں سے اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔ وقواعد مذہبی تقتضی عدم اللعن، اور اس کے مذہب کے قواعد جو ہیں وہ عدم اعلان کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور تفتزانی کی مجبوری کیا ہے؟ جو تو کہہ رہا تھا نا ہمارے ہندوستان کے بزرگان دین، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَكِنَّهُ رُبِّيَ فِي بِلَادِ الْعَجَمِ، وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ عجم میں اس کی تربیت ہوئی ہے تفتزانی کی۔ اب دیکھیں، اگر یہی بات ہم بول دیں تو یہ بغیرت انسان آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، بکواس بازی شروع کر دیتے ہیں، لیکن حسینی سید کہہ رہے ہیں، جس حسین کے نام پر تم لوگوں کو ورگلا رہے ہو، اس حسین کا بیٹا کہہ رہا ہے ولیکن ربی فی بلاد العجم، کیونکہ تفتزانی بلاد عجم میں اس کی تربیت ہوئی اور تم بھی جہل و عجمی ہی ہو۔ کمینو، ڈاکٹر جمال جلالی نے ذریت سن لو حسینی سید کا کلام، وقد امتلات مسامعهم من الاخبار والحکایات التي اکثرها لا يخلو من مجازفات، اور تحقیق یہ ہے کہ ان کے سماعتیں بھری پڑی ہیں ان اخبار اور حکایات ان سے کہ جو بے تکی باتوں سے خالی نہیں ہیں، ایسی باتیں جو بے تکی بے ڈھنگی ہونے سے خالی نہیں ہیں، ان حکایات کے ساتھ ان جیسے لوگوں کی تفتزانی پر کہہ رہے ہیں، ہماری بات نہیں کر رہے، بھونکتے ہو سیدی امام الغرض پر کہ وہ ایسے الفاظ بولتے ہیں، یہ تفتزانی پر بول رہے ہیں۔ حسینی سید فرماتے ہیں وَقَدْ امْتَلَأَتْ مَسَامِعُهُمْ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْحِكَایَاتِ الَّتِي أَكْثَرُهَا لَا يَخْلُو مِن مَجَازِفَاتٍ ثُمَّ إِنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ مِن طُرُقٍ تُفِيدُ الْيَقِينَ، کسی ایسے طریقے سے یہ ثابت ہی نہیں، کسی طریقے سے یہ ایسے ثابت نہیں ہے جو یقین کو پہنچ جائے۔ وَالسُّكُوتُ فَقَالَ مَا قَالَ، آگے پھر فرماتے ہیں وَخَالَفَ مُقْتَضَى مَذْهَبِهِ وَلَمْ يُبَالِ، اپنے مذہب کے مقتضا کی مخالفت کی ہے۔ اب یہ خالف یخالف مخالفتاً کے الفاظ بول رہے ہیں، مرتضی حسینی زبیدی سید فرما رہے ہیں وخالف مقتضا مذہبی، کہ تفتزانی نے اپنے مذہب کے مقتضا کی مخالفت کی ہے، ولم یبال، خیال بھی نہیں کیا، اپنے مذہب کا تفتزانی نے یہاں پر لحاظ بھی نہیں کیا، خیال بھی نہیں کیا، اپنے مذہب کی مخالفت کی ہے تفتزانی نے، یہ مرتضی حسینی سید کہہ رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِلَى مِثْلِهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ صَاحِبِ بَدْءِ الْأَمَالِ، بدء الْأَمَالِ والوں کا اشارہ تفتزانی کے مثل لوگوں کی طرف ہے۔ اب ان میں کیا الفاظ، سخت الفاظ، وہ دیکھو وَلَمْ يَلْعَنْ يَزِيدًا بَعْدَ مَوْتٍ سِوَى الْمِكْثَارِ فِي الْإِغْرَاءِ غَالِي، پر إِلَى مِثْلِهِ کہا ہے۔ اب یہاں پر بالکل چٹے ننگے الفاظ کے ساتھ تفتزانی پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں فالمکثار هو المبالغ فی الکثرہ، کثرت میں مبالغہ کا صیغہ ہے، والاغراء الافساد والتحریض علیہ، افساد فساد برپا کرنا اور فساد پر تحریض کرنا، یہ تفتزانی کے لیے انہوں نے الگ سے پھر الفاظ کا اس کا ترجمہ کر دیا۔ والغالی المبالغ فی التعصب، تعصب میں مبالغہ کرنے والا۔ اب بتا، اگر پھر کہتے ہیں فمن اجاد لعن یزید فهو موصوف بهذه الصفات الثلاث، تفتزانی کے اوپر پھر کہتے ہیں جو لعن یزید کو جائز قرار دے، جس طرح تفتزانی نے اپنے مذہب کا بھی خیال نہیں کیا، یہ کہہ دیا، فرماتے ہیں فهو موصوف بهذه الصفات الثلاث، وہ ان تین صفات کے ساتھ موصوف ہے۔ کون سی؟ اوپر خود ان کا ذکر کر دیا، المکثار،
هو المبالغ في الكثرة والإغراء الإفساد والتحريض عليه والغالي المبالغ في التعصب. تو تم بکواس کرو نا مرتضیٰ حسینی زبیدی سید پر، کس طرح کے سخت الفاظ تواتر کے دعویٰ کرنے والے تفتازانی کے اوپر وہ بول گئے ہیں. کہتے ہیں کہ تفتازانی عجم میں پیدا ہوا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اجمی لوگوں کی بات سارا اس طرح پلے پڑتے ہیں کہ وہ بالکل ایسے جھوٹی من گھڑت باتیں ان کے ذہنوں میں کانوں میں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم یہی بات کہہ دیں تو ہمارے اوپر تم بکواس بازی پر آ جاتے ہو. تفتازانی علیہ الرحمہ کے اوپر مرتضیٰ حسینی سید، جس حسین کے نام پر لوگوں کو ورگلا رہے ہو، ان کا بیٹا کہہ رہا ہے. اب بتاؤ ڈاکٹر جمال جلالی، تو بھاگ رہا ہے نا مجھ سے، سید امام الغیرت کے ادنا سے شاگرد سے تو بھاگ رہا ہے. یہ ہے تیری اوقات، لیکن تجھے چھوڑوں گا میں بھی نہیں. انشاءاللہ تعالی ان قریب تیرے اوپر ایک اور بہت بڑا کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا، بہت بڑا تیرے اوپر گولا گرنے والا ہے. والسلام. محمد عرفان.